آپ دے دیں کوئی دودھ وغیرہ گھر کے کام میں، ہم بھی کچھ استعمال میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی چاہو تو اعلیٰ نسل کی 5 بکریاں لے لو، چاہو تو بہترین قسم کی کتنی بکریاں؟ 5 بکریاں لے لو، اور اگر چاہو تو 5 بکریوں کے مقابلے میں 5 ایسے کلمات تمہیں سکھاؤں جو مجھے حضرت جبرائیل نے آ کے بتائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جبرائیل تو وحی لاتے تھے، اور وحی کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ تو وحی کے پابند ہیں نا، اللہ پاک کی طرف سے جو ملتا تھا حضور تک پہنچانے کے پابند تھے وہ تو۔ فرمایا کہ چاہو تو 5 بکریاں لو، گزارا کرو جو چاہو کر لو، دینے کو تیار ہوں۔ اگر چاہو 5 بکریاں نہ لو، 5 ایسے کلمات تمہیں دے دوں جو مجھے خاص طور پر دیے گئے ہیں۔ بتاؤ دونوں میں سے کیا لوگے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو ایک طرف دکان ہو، ایک طرف نماز ہو، نماز چھوڑ دیتے، دکان نہیں چھوڑ دیتے۔ حالانکہ چھوڑنی بھی نہیں ہے، 10-15 منٹ کے لیے صرف نماز میں حاضر ہونا، بس اپنی ذمہ داری پوری کرنی مسلمان ہونے کی کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا کہ مؤذن نے بلایا ہے، آواز لگی ہے، اللہ بلا رہا ہے، خالق ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی، نماز میں آ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ انسان نماز میں کھڑے ہو کے یہی اقرار کرتا ہے کہ آپ خالق ہو، میں مخلوق ہوں، میں محتاج ہوں۔ فرمایا 5 بکریاں لے لیں، کیا 5 کلمات لے لیں؟ حالانکہ ضرورت بکریوں کی ہے، تسبیحات تو پہلے بہت پڑھ رہی۔ عرض کرنے لگی کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ آخرت دیجئے، 5 کلمات دیجئے، یاد کریں گے آپ بھی وہ کلمات؟ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن ان کی طاقت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کتنے طاقتور الفاظ ہیں وہ۔ سرکار نے دیے ہو، بیٹی کو دیے ہو تو معمولی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا کوئی عمل بھی معمولی نہیں ہوتا، بلند سے بلند تر ہوتا ہے۔ فرمایا دیجیے وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہ کے 5 چیزیں، 5 کام کرو۔ فرمایا یا اول الاولین، کیا پڑھنا؟ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین۔ دیکھیں مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، ویا ذل قوت المتین، ویا ذل قوت المتین، ویا راحم المساکین۔ 5واں کلمہ فرمایا ویا ارحم الراحمین۔ فرمایا یہ 5 کلمات ہیں جو مجھے سکھائے گئے ہیں، مجھے دیے گئے ہیں، یہ 5 کلمات پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی تنگی دور فرما دے گا۔ ان کلمات سے صرف دنیا کی تنگی دور نہیں ہوگی، اللہ آخرت کی بھی دور فرمائے گا۔ وہ 5 کلمات کتنے پاورفل ہیں اندازہ لگا۔ یا اول الاولین، سب سے اول کون ہے؟ اللہ، یہ مطلب ہے۔ یا آخر الاخرین، اول بھی اللہ، آخر بھی کوئی نہیں تھا، کون تھا؟ اللہ۔ جب کوئی نہیں ہوگا کون ہوگا؟ اللہ، اللہ ہی ہے۔ کیسے پاورفل کلمات ہیں۔ یا ذل قوت المتین، ساری حکومت، سارا اقتدار، ہر طرح کی طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یا ذل قوت المتین، سب سے مضبوط طاقت والا اللہ ہے۔ یہ کلمات ہے۔ اگلا وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ، اے مساکین کے حال پہ رحم کرنے والے پروردگار، اے مساکین محتاجوں کے حال پہ رحم کرنے والے پروردگار۔ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اے رحم کرنے والے ہم سب پر بھی رحم فرما۔ کیسے مبارک کلمات ہیں۔ یہ 5 کلمات کس کو دیے؟ سیدہ کو دیے، اپنی بیٹی کو دیے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، دنیا کی تنگی بھی دور ہوگی، آخرت کی بھی دور ہوگی، اللہ وہاں سے رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے تمہیں کھلائے گا پلائے گا، یہ پڑھا کرو۔
آگے لے کر ٹھیک ہے جی 5 کلمات یاد کر لیے حضور سے آگے حضرت علی انتظار میں تھے جو جب آئے توجہ کرے عرض کرنے لگے کہ کیا لے کر آئی ہو کیا لے کر آئی ہو فرمانے لگی دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں سبحان اللہ سبحان دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں آگے سے بھی تو علی شیر خدا ہے نا اللہ آگے سے بھی تو ولیوں کا سردار ہے ولایت کا امام ہے جب سیدہ نے فرمایا جب دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں تو فرمانے لگے کہ پھر تو آج کا تیرا دن بہترین رہا ہے سبحان اللہ یہاں بیوی کو کسی کام کے لیے سسرال بھیجو نا کام پورا نہ تو گالیاں پڑتی ہیں تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا تیرا فلاں ایسا تیری فکر نہیں ہے تیری یہ نہیں ہے لیکن یہ سب احمقانہ چیزیں ہیں بے وقوفانہ چیزیں ہیں گالی دینا بھائی خود محنت سے کرو وہ تو مال غنیمت ہے جو حضرت علی فرمانے وہ تو سب کے لیے ساری امت کے لیے عام مسلمانوں کو مل رہا ہے تو سیدہ کا حق تو زیادہ ہے اہل بیت کا حق تو زیادہ ہے جب سب کو مل رہا ہے تو ان کو بھی لینے میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے گئی بکریاں لینے تھی لیکن نہیں لے کر آئی لے کر آئی ہے نہیں لے کر آئی کیا لے کر آئی کلمات لے کر آئی آگے سے حضرت علی کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ آپ کا دین بہترین رہا ہے آپ کا دین اچھا رہا ہے کہ آپ دنیا لینے گئی تھی سرکار نے آخرت عطا فرما دی ہے پھر فرمانے لگے وہ کیا چیزیں ہیں جو سیکھ کر آئی ہو وہ 5 کلمات حضرت علی کو دیے کہ میرے ابا نے یہ 5 باتیں 5 کلمات مجھے سکھائیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین یہ میرے والد نے مجھے 5 کلمات دیے فرمایا کہ یہ پڑھتی رہو اس سے دنیا اور آخرت کی تنگیاں دور ہوں گی فرمانے لگے تم بھی پڑھا کرو میں بھی پڑھا کروں گا یہ ہے ان لوگوں کی زندگیاں ہم نے ان کے ساتھ زیادتی یہ کی ہے کہ ہم نے صرف ان کے فضائل بتائے ہیں ان کے اعمال نہیں بتائے کہ جتنے بڑے ان کے نام تھے اتنے بڑے کام تھے جتنا بڑا ان کا مرتبہ تھا اعمال بھی اتنے ہی بڑے تھے زندگی میں عبادات بھی اتنی ہی بڑی تھی ناراض نہ یہ یقین مانے یہاں تو جو صرف یہ کہتا ہے نا میں سید ہوں وہ سمجھتا یہ سارے جہنمی میں کل ہی جنتی ہوں حالانکہ اسے نماز بھی نہیں آتی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں غسل کے فرض بھی نہیں آتے مسجد کا منہ نہیں دیکھتے اتنے اپنے فضائل اتنے اپنے بحث ہم یہ ہیں جی ہم بھائی سید کے فضائل سے تو انکار ہی نہیں کس نے کہا ہے کہ سید رسول کا گھرانہ معمولی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ کی توہین تو آپ کرتے ہو کہ ان کے نام کو استعمال کر کے نماز سے غافل آپ تو صحیح دین کے وارث ہو کربلا دیکھا نہیں کہ سید نے جان دی ہے نماز نہیں چھوڑی ہے گھرانہ قربان کیا ہے آخری وقت بھی سجدہ کیا ہے نماز پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے آخری رات جو 10 محرم کی